ایام اللہ ہے، ماہ مبارک ہے۔ سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں زندگی میں ایک اور ماہ مبارک عطا کیا، اور یہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ کہ شاید ہم کیونکہ مادی دور میں اتنے انوالو ہیں، ہمیں اس کی معنویت کا اس طریقے سے احساس نہ ہو کہ جس طرح اہل بیت علیہ السلام اپنی دعاؤں میں اس ماہ مبارک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ یوزلی ماہ رمضان جب آتا ہے تو ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان ہو جائیں۔ اول تو مسلمان ہیں، خدا نخواستہ ہم لوگ کوئی ہندو یا کافر نہیں ہوتے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ظاہری مسلمان ہو جائیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ جی میں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے اور پیاس لگ رہی ہے، زیادہ کام نہیں تھے، گرمی ہے، یہ ساری چیزیں ہم اظہار بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن زیادہ بہتر ہے کہ ہم اظہار کے ساتھ ساتھ اظہار کرنا بری بات نہیں ہے۔ ظاہر تو جب انسان ظاہر میں کچھ نہیں دکھائے گا تو باطن کیسے نظر آئے گا، لیکن اگر یہ ظاہر ہمارے باطن میں نفوذ کر جائے کہ ہم اپنے اندر سے بھی کہیں کہ اس مہینے میں ہمیں اپنے اندر بھی کنٹرول کرنا ہے، تو پھر اس کے اثرات مرتب رہیں گے ماہ رمضان کے بعد بھی۔ میں جب آتا ہے تو اس کی آمد اور اس کی اظہار جو ہے وہ ہمارے دسترخوان پہ زیادہ نظر آتا ہے، کیونکہ اسی سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے کل آپ بازار گئے ہوں ایک دو دن پہلے تو لوگوں کی ٹرالیاں پہلے سے زیادہ بھری ہوئی ہوں گی، کیونکہ ہم لوگ ماہ رمضان ویسے تو بھوک اور پیاس کا مہینہ ہے، لیکن ہم کھاتے کئی برابر ہے رمضان میں۔ تو ٹھیک ہے، حلال کھانا ہے، جتنا کھانا چاہے انسان کھائے، لیکن اس سے زیادہ دسترخوان ایک اور ہے جو پروردگار نے بچھایا ہوا ہے، وہ ہے اس مہینے میں دعاؤں کا دسترخوان۔ اس کو ہم نے کتنا اپنے دسترخوان میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا، زیادہ دسترخوان آج کل تو کیونکہ میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، تو ہم آج کل اس پہ زیادہ مسلمان ہیں۔ ابھی رمضان آیا ہے تو آپ دیکھیں سب نے فوراً، میں پیچھے نہ رہ جاؤں رمضان کریم کہنے سے اور رمضان کی مبارکباد دینے سے، نہ آدمی فارورڈ۔ اچھا، وہ دعاؤں کی پوری PDF ہے، 25 صفحے کی، 30 صفحے کی، پڑھے بغیر PDF فارورڈ ہو رہی ہے صبح سے شام۔ میرے خیال میں اگر میں خود پڑھ لوں دعا تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے کہ میں دوسروں کو پڑھانے کے چکر میں لگا ہوا ہوں۔ اچھی بات ہے، کوئی چیز آپ کو اچھی ملتی ہے تو شیئر کریں، لیکن پہلے اس کو خود تو پڑھ لے آدمی انسان۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے کو بھی مادی رکھا ہوا ہے، میٹر، کیونکہ ہم مادی ہیں، اور جب تک انسان مادے میں انوالو ہے مانوی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے آیت اللہ جوادی عاملی کہ آپ کی صلوات ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ صحابہ رسول خدا جب رسول خدا کی خدمت میں ہوتے تھے تو کہتے تھے یا رسول اللہ، جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا معنویت ہوتی ہے، اور جو ہے وہ اس کیفیت میں ہوتے ہیں آپ کو بیان، لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں وہی دنیا، وہی سب کچھ۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ اگر وہ کیفیت تمہاری ہر وقت رہے تو ملائکہ تمہارے ہاتھ آ کے چومنا شروع کر دیں۔ تو انسان بھارت مادی ہے، ہر وقت اس کیفیت میں نہیں رہ سکتا، لیکن اگر تھوڑی سی بھی کیفیت مل جائے تو غنیمت سمجھنی چاہیے۔ یہ فرش اعضاء ایسے ہی ہے، یہاں ظاہر میں ہم ایک دوسرے کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، باطن میں بہت لوگ مجلس سننے آتے ہیں، کیونکہ ذکر کسی اور کا ہے، ذکر ہمارا نہیں ہے، ذکر اس کا ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے عرش پہ لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ عرش کی مخلوق جو ہے وہ انتظار میں ہے۔ بہرحال شب جمعہ بھی انشاءاللہ خدا توفیق دے ہم کی گفتگو کر سکیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا یعنی خود انسان مادہ ہے، میٹر ہے، اور روح اس کے مادے کے ساتھ ہے۔ روح پرواز کرنا چاہتی ہے مگر مادہ اسے پرواز کرنے نہیں دیتا۔ مادی خواہشات، مادی احساسات، مادی رشتے یہ اس کو روکتے ہیں۔ انسان مال سے امتحان ہوتا ہے، انسان اولاد سے امتحان ہوتا ہے، انسان انفس جان سے، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کو روکتی ہیں اس دنیا میں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو انسان کی روح کو اس کے اس مادے سے ویسے پرواز دیتا ہے جیسے کوئی پرندہ اس کے پاؤں میں لوہے کی زنجیر ہو، وہ پرواز کرنا چاہے مگر نہیں کر سکتا۔ ماہ رمضان انسان کی روح کو ویسی پرواز دیتا ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر
کہ ہم اس مہینے سے مانوی پرواز سے آ رہے ہیں یا مادی پرواز سے آ رہے ہیں. مادی پرواز سے کیا انسان جو ہے وہ ماشاءاللہ لوگوں کے وزن کم ہونے چاہیے, لوگوں کے وزن بڑھ جاتے ہیں ماہ رمضان کے اندر. تو اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے. عزیزان محترم, یہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار میزبان ہے. یہ آسان بات نہیں ہے کہ خداوند متعال جو کہ خالق کائنات ہے وہ اپنے مخلوق کی میزبانی کر رہا ہے. تو یہ آسان بات ہے. اور میزبانی بھی کیسے کر رہا ہے؟ آپ مجھے بلائیں اپنے گھر پہ مہمان, یا آپ کسی کو بھی گھر پہ بلائیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جی آپ کے لیے یہ بنایا ہے, وہ بنایا ہے. آپ دسترخوان میں کھانا کھلا کر, چیزیں بنا کر میزبانی کرتے ہیں. جتنا اچھا دسترخوان ہوگا کہ بڑے اچھے میزبان تھے, بڑا انہوں نے ہمارا. لیکن یہاں پر پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ میں میزبان ہوں مگر میرے پاس بھوکے اور پیاسے آؤ. یعنی میں بھوک اور پیاس سے تمہاری میزبانی کروں گا. اور اس نے بھوک اور پیاس کے بدلے میں جو ریوارڈ دیے ہیں وہ دنیا کا یا کائنات کے نظام کے اندر کوئی بھی وقت, کیونکہ بات وقت کی ہے, تھوڑا سا غور طلب کیجئے کہ بہت زیادہ گہری فلسفی مجلس نہیں پڑھوں گا میں. زمانے پر رمضان یعنی ٹائم زون ہے. آپ نے جو دعا انشاءاللہ تلاوت کی ہوگی کہ جو امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد, امام نے جو دعا تعلیم کی ہے, امام جب پڑھ رہے ہیں چاند کو دیکھ کے جو دعا ہے امام کی, امام نے چاند کو مخاطب, چاند سے کہہ رہے ہیں کہ تم کتنی برکت والے ہو. تمہارے آنے سے جو ٹائم زون آ رہا ہے, جو ٹائم آ رہا ہے وہ اتنا برکت ہے, اس کی رحمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی اور ٹائم اس کو پورا نہیں کر سکتا. آپ الفاظ پہ اہل بیت کی غور کریں. ہم نے تو اہل بیت کو صرف اپنی منت ماننے کے لیے رکھا ہوا ہے, باقی تو ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں. انہوں نے پڑھا کیا, بتایا کیا, زندگی کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو برکتیں اس مہینے میں ہیں, پروردگار چاند سے مخاطب, جو مہینے میں برکتیں آ رہی ہیں اس کو زمانے کی گردشیں ظاہر نہیں کر سکتی. یعنی جتنا ٹائم چینج ہو جائے, جو برکتیں ماہ رمضان دے گا وہ کوئی ٹائم آ کر اس کو خراب نہیں کر سکتا. اور جو پاکیزگی اس مہینے میں عطا ہوتی ہے اسے گناہوں کی آلودگی خراب نہیں کر سکتی. تو ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ انسان صرف تفکر فکر کرتا رہے جانے والا. اور یہ مہینہ تو اتنی دعائیں ہیں, لیکن بہرحال آپ بولیں گے ہم کتنی صاحب کتنی دعائیں پڑھیں؟ صبح کی دعا ہے, شام کی دعا ہے, رات کی دعا ہے, دن کی دعائیں ہیں. جتنا پڑھ سکیں, جتنی توفیق ہو, تھوڑا سا اس مہینے میں اپنے باقی کاموں کو سائڈ پہ کرتے ہیں. وہ کیا کر رہا ہے؟ واٹس ایپ پہ 100 میسج میں روز پڑھتا ہوں. ٹی وی میں بیٹھا ہوا دنیا جان کی خبریں میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں. میرے خبریں دیکھیں بہت سارے ہمارے جو پاکستان اور ہندوستان جو بھی ٹی وی چینل ہیں, وہ اگر آپ رات کو نہیں دیکھیں گے تو آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کم از کم اس مہینے میں نہیں دیکھیں تھوڑے دن. ویسے میرے دیکھنے سے کون سی دنیا کی سیاست میں تبدیلی آ جاتی ہے؟ تو میرا بلڈ پریشر ہی خراب کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہونے والا. اور ملک کو تو ویسے بھی کچھ نہیں ہوا ان ٹی وی اور ٹاک شو اور پرائم شو سے. صرف اگر کسی کو فائدہ ہوا تو اینکروں کو فائدہ ہوا, وہ امیر ہو گئے, باقی کسی کو کچھ نہیں ہوا. تو کم از کم اس مہینے میں اپنی نظر کو چینج کروں, کم از کم اپنے لیے ایک اسکیجول بناؤں, ٹائم ٹیبل بناؤں کہ میں کس ٹائم پر اپنے لیے آخرت کا سبب پیدا کرنا ہے. عزیزان محترم, پتہ نہیں کس کو کیا پتہ یہ آخری رمضان ہو. کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے جن مرحوم کے لیے سارے ثواب کے لیے مجلس ہے, پچھلے رمضان میں اپنے گھر میں ہوں گے, وہ آج نہیں ہے ہمارے درمیان میں. خدا بدل ان کی مغفرت کرے, اہل بیت کے ساتھ مشہور فرمائے. ہمارے تمام مرحومین کو خدا جو ہے اہل بیت کے ساتھ مشہور فرمائے. شب جمعہ ہے, شب دعا ہے, ارواح کے آنے کا دن ہے, روحیں آتی ہیں. عزیزان محترم, اپنے اپنے رشتہ داروں کے گھر, جاننے والوں کے گھر, جن سے ان کے تعلقات ہیں, روحیں آ کر دیکھتی ہیں جن کو خدا اجازت دیتا ہے. لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو اپنی حکاموں میں مشغول ہیں, یہ تو میرے لیے فاتحہ بھی نہیں دے رہے ہیں. حالانکہ کیا فرق پڑتا ہے, انسان روزے سے پہلے ایک فاتحہ پڑھ دے اپنے مرحومین کے لیے, جو سامنے دسترخوان بچھا ہے اسی کو ہدیہ کر دے اپنے مرحومین کے لیے. کتنا بڑا فائدہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے. یہ بالکل ایسی ہے کہ جب آپ کسی جگہ تشنے ہوں, پیاس کی شدت ہو اور وہاں پر کوئی آسرا نہ ہو اور کوئی آپ کو آگے ٹھنڈا پانی دے دے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا. آیت اللہ شہید دستغیب کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. آیت اللہ دستغیب اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں ایک اور عالم دین کا واقعہ. کہتے ہیں ان کے والد خود عالم دین تھے, ان کا انتقال ہو گیا. ان کے خواب میں آئے اور انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ والد محترم یہ بتائیے عالم برزخ
جو انسان مرتا ہے اور جب تک قیامت نہیں ہے ایک اور عالم کے اندر روح ہے انسان کی، اسے کہتے ہیں عالم برزخ۔ عالم برزخ میں عذاب کیسا ہے، عذاب کس طرح کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بیان نہیں کر سکتا یہاں کی، کیونکہ وہاں کا ٹائم الگ ہے، وہاں ٹائم نہیں ہے، وہاں ماس باڈی سٹرکچر نہیں ہے، وہاں کچھ اور ہے۔ لیکن کہتے ہیں میں تمہیں اگزامپل کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ تم سمجھ سکو کہ عذاب بالکل ایسی جیسے انسان ایک پہاڑ کی وادی کے اندر پھنسا ہوا ہو، جیسے یہاں بھی وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، چاروں طرف پہاڑ ہو، درمیان میں آدمی ہو اور بھیڑیے اس کے پیچھے لگ جائیں، فرار نہ کر سکے۔ عذاب عالم برزخ میں ایسا ہے۔ اور ذہن و ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہیں تو چھوٹی سی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا حق کھا لیا، اس کے پیسے کھا لیے، اس کو دے دی۔ اس عالم میں بہت سختی ہے۔ شہید دستگیر بھی ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں، دو جوان، پرانی بات ہے، زیارت پر جا رہے تھے کربلا، راستے میں حملہ ہو گیا، ایک مر گیا، ہلاک ہو گیا، دوسرے کو واپس آنا پڑ گیا۔ وہ جو ہلاک ہو گیا وہ خواب میں آیا اور اس نے دیکھا کہ وہ بڑے جنت، بڑے ہریالی سے باغ، تو انہوں نے کہا کہ زیارت پہ جا رہے تھے، مقصد نیک تھا، تو اس لیے اللہ نے یہ عطا کیا۔ لیکن دیکھا کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کو تکلیف کا اظہار ہے، تکلیف کا اظہار ہے۔ کہہ رہا کیا ہے؟ کہتا ہے روز ایک بچھو آتا ہے جو میرے پاؤں کے انگوٹھے کو کاٹتا ہے۔ کہا یہ کیوں ہے؟ کہا وہ ایک دوست کے گھر میں گیا تھا اور اس کے گھر پھل کاٹنے والی جو چھری ہوتی ہے وہ خوبصورت تھی، وہ میں نے بغیر اجازت کے اپنی جیب میں رکھ دی تھی۔ یہ وہ اس چھوٹی سی چیز دنیا میں، کیا اس کی کیا قیمت ہے؟ وہ چھوٹی سی چیز ہے جو مجھے روز بچھو آ کے کاٹ رہا۔ اس نے کہا کہ جاؤ میرے گھر میں میری زوجہ سے کہو فلانی جگہ پڑی ہے، جا کر وہ میرے دوست کو دو، واپس دو، معافی مانگو اس سے۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا جب تک یہ بچھو روز آتا رہے گا۔ عزیزان محترم، زندگی ظاہراً بہت آسان نظر آتی ہے لیکن یہ اتنی آسان نہیں ہے۔ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے۔ بہرحال خدا ہمیں توفیق دے کہ ان ایام میں ہم جتنا ہو سکتا ہے ہمیں آئیں۔ بہرحال روزہ ہے، سختی ہے، عمل ہے، خیر ہے۔ میں سب سے پہلے عزیزان محترم یہ ساری باتیں اپنے لیے کرتا ہوں، اپنے نفس کے لیے واز ہے، اپنے لیے تکرار ہے، کیونکہ ہر انسان کا نفس خود سننا چاہتا ہے۔ خود میں عملی طور پر اگر پریکٹیکلی طور پر ان باتوں کو اپنی ذات پہ کروں گا تو خود بخود جو ہے وہ آپ کو بھی اسی کی طرف دعوت دوں گا کہ آپ بھی یہ اچھا کام کریں۔ شب جمعہ ہے، شب دعا بھی ہے۔ آج خدا کی توفیق ہے کہ ہمیں پہلا دن جمعرات کا دن، روزے کا دن ملا، اور آج شب جمعہ میں ہم جو ہیں وہ ویسے بھی دعا کرتے ہیں، ان ایام کی دعائیں ہیں وہ بھی پڑھیں، اور شب زیارت امام حسین علیہ السلام بھی ہے۔ انسان کی حسرت اور خواہش ہے اور ہوتی بھی ہے کہ انسان کربلا پہنچے۔ عجیب زیارت ہے۔ دیکھیں آپ دیکھیں کہ آپ اعمال انجام دیتے ہیں، بڑے بڑی جو ایام ہیں، 15 شعبان ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، ان سب میں جیسے لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، سب میں امام حسین کی زیارت مستحب ہے۔ کسی اور امام کے لیے اتنا نہیں کہا گیا کہ ہر مقام پہ زیارت کریں، امام حسین کے لیے ہے۔ حتیٰ شب جمعہ، ہر جمعہ کی جو شب جمعرات جو آئے گی وہ زیارت امام ہے۔ شخص آیا امام کے پاس، غالباً 10ویں یا 8ویں امام کے پاس خدمت میں، امام نے پوچھا تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو؟ ہاں مولا، سال میں ایک دفعہ۔ کہا ہر مہینے نہیں جاتے؟ ہاں ہر ہفتے۔ کہا ہر روز؟ مولا کیسے ممکن، کیسے کروں جانا؟ تو کہا آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر 3 دفعہ کہا کرو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ یہ زیارت امام سے، امام کی زیارت صرف کسی مکان پہ یا زمان پہ قید نہیں ہے۔ آپ ابھی دل میں یہ حسرت کریں کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، آپ کربلا میں پہنچ جائیں۔ ہمارے استاد آغا پناہیان کہتے ہیں میں ایک دفعہ جمعرات کو میں نے جانا تھا کربلا اور سب انتظام تھا، لیکن آخری وقت تک میرا ویزا نہیں آیا۔ دوپہر آ گئی، میرا ویزا نہیں آیا، جب شام ہوئی تو میرا دل ٹوٹ گیا کہ میں کربلا جانا چاہتا تھا جمعرات۔
کہتے ہیں 2 دن بعد میرے ایک اور دوست تھے, انہوں نے مجھے فون کیا, کہا میں نے خواب میں دیکھا, اور خواب کو لے کر کسی بڑے عالم دین سے جو کہ خواب کی تعبیر جانتے تھے انہیں بیان کیا, تو میں نے دیکھا خواب میں کہ آپ کربلا کے اندر موجود ہیں. تو وہ عالم دین کہتے ہیں کیونکہ اس کی نیت یہ تھی, وہ جانا چاہتا تھا تو خدا نے اس کی روح کو کربلا پہنچایا. کربلا عشق امام حسین ایسی عزیزان محترم, یہ عشق آسان نہیں ہے, اور یہ جو ہمیں توفیق ہوئی ہے یہ خدا کی خاص توفیق ہے, ہم کوئی محنت تھوڑی کرتے ہیں. آپ دیکھیں امام حسین کا ذکر آتا ہے ہماری آنکھیں نم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کیا میں اس قابل ہوں؟ نہیں ہوں میں. یہ امام حسین کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ جب بھی ہم جمع ہوتے ہیں تو حسین کی خاطر جمع ہوتے ہیں, اور یہی وہ آنسو ہیں جو قیامت میں جہنم کی آگ سے بچائیں گے. یہ حقیقت ہے جانو, یہ کوئی خطابت کے جملے نہیں ہیں, یہ روایات ہیں, معصومین کی روایات ہیں. ہاں یقیناً شروط شرائط ہیں کہ انسان پھر اپنی زندگی بھی ویسے ہی گزارے جیسے امام حسین چاہتے تھے. تو انسان شرمندہ نہ ہو اپنے مولا کے آگے, مولا تو لے کے جائیں گے, لیکن میں شرمندہ نہیں ہوگا کہ اپنے مولا کا ماننے والا ہوں, میرا عمل کیسا ہے. میں خدا کی بارگاہ میں, میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے. آئے عزیزان محترم, کربلا میں چلتے ہیں, کس کو توسل, کس کو واسطہ دیں جو کہ امام کا غلام ہے. پہلی شب جمعہ ہے انشاءاللہ. بہرحال میں تو کوشش ہوتی ہے ماہ رمضان جا بھی جاؤں, روز مصائب پڑھتا ہوں, کیونکہ بہرحال روزہ کہیں تو قبول ہو, کوئی تو ایسی چیز ہو جو روزے کو لے کے جائے خدا کی بارگاہ. آئیں پہلے توسل کرتے ہیں اس جون سے آج کی شب کہ وہ امام حسین کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کرے. وہ سیاہ پوش غلام کہ جو سیاہ ہے, کمال ہے اس گھر کا. آپ دیکھیں جون بار بار آئے, مولا اجازت دے, مولا اجازت دے, نہیں تھی مولا نے, کئی دفعہ آیا واپس بھیج دیا. جون نے کچھ جملے ایسے کہے, اللہ اکبر, با معرفت تھے یہ لوگ, غلام تھا مگر با معرفت تھا. جملے کیا کہے, کہا مولا میں جانتا ہوں میرا رنگ سیاہ ہے اس لیے آپ نے مجھے. کہا مولا میرے بدن سے بو آتی ہے اس لیے آپ نہیں جانے. کہا مولا میرا حسب نسب نہیں ہے, یعنی میرا وہ خاندان نہیں لگتا اسی لیے آپ مجھے نہیں جانے دیتے. عزیزان محترم یہ سننا تھا مولا. مولا نے کہا کہ جاؤ اجازت لو, گھر والوں سے مل لو, زیادہ دیر مت کرنا. اب جب جون اپنے گھر والوں سے رخصتی طلب کر کے نکل کر امام کے پاس سے گزرا ہے, جملے سنے آپ امام کے, میں قربان جاؤں یا امام حسین ہم پر بھی نگاہ کیجیے, ہم بھی آپ کے غلام ہیں. امام نے کہا کہ پروردگار جون کے سیاہ رنگ کو سفیدی میں بدل دے, اس کے بدن کی بو کو خوشبو میں بدل دے, اس کا حسب نسب ہمارے ساتھ شمار کر پروردگار. اللہ اکبر, کیا دو کی. عزیزان محترم جیسے ہی جون گئے, جون نے جو جنگ کر سکتے تھے جنگ کی, جب جون گر گئے زمین پر, ابھی خاک کربلا پر ہے, دیکھا تو کوئی چہرے پر گرماہٹ محسوس ہو رہی ہے. آنکھ کھولی تو کیا دیکھا, مولا نے اپنے رخساروں کو جون کے رخسار پر رکھا ہوا ہے. ارے جون نے اس وقت یہ کہا ہوگا کائنات عالم کو کہ دیکھو میرے سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں کہ جس پر امام نے اپنے چہرے کو رکھا ہے. ارے میں ہاتھ جوڑوں گا جون, ہاں ایک تمہارے رخسار تھے, ایک علی اکبر کے رخسار تھے کہ جس پر امام نے اپنے رخساروں کو رکھا. عزیزان محترم شب جمعہ ہے, علی اکبر کے مصائب علماء بیان کرتے ہیں کہ نہیں پڑھنے چاہیے. میں بھی سختی سے گزرتا ہوا نکلتا ہوا جاؤں گا. عزیزان محترم جون اپنی اس کامیابی میں کامیاب ہو گیا. جون غلام تھا, مولا اپنے غلام تک پہنچ گئے, مگر میں قربان جاؤں اس وقت تک کہ جب میرا وقت کا امام رخصت لے رہا ہے تو کوئی غلام نہیں ہے, کوئی سپاہ سالار لشکر نہیں ہے, کوئی اولاد نہیں ہے. جب امام سوار ہونا چاہتے ہیں تو خیموں سے, حرم سے سادات, میری بیوی آ کر اپنے بھائی کو سوار کرتی ہے. نہ جانے کس غربت کے عالم میں میرا مولا سوار ہو کر کربلا جا رہا ہے. ابھی چند قدم آگے بڑھا ہے تو دیکھا پیچھے سے آواز آ رہی ہے, محلن محلن یا بن زہرا, ارے زہرا کے لال تھوڑا آہستہ جائیے.
جب میرے مولا نے پیچھے دیکھا کہا بہن ابھی تو رخصت لے کر آ رہا ہوں. کہا مجھے ایک والدہ کی بات یاد آ گئی ہے. ذرا جیسے ان ماں کا نام سننا تھا حسین نیچے آئے. اب کیا دیکھا کہ بی بی اس گلے پر بوسے دے رہی ہے کہ جہاں ماں نے کہا ہوگا کہ ان مقام پر بوسے دینا. آزاد مطلب آپ جانتے ہیں کہ کیوں بوسے دیے گئے. مگر میں اتنا کہوں گا کہ وہ سیدہ جس کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھی وہ اس حالت میں مدینہ میں بھی اپنے اس بیٹے کے لیے وصیتیں کرتی